وہ کہتے ہیں مثل مشہور ہے کہ نادان دوست جو ہوتا ہے وہ بڑا نقصان کرتا ہے اور دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے. بدقسمتی سے عمران خان نیازی صاحب کا یہی حال ہے اور یہ جو ٹائم ٹیسٹڈ کوڈ جو ہے ان کے اوپر بہت فٹ بیٹھتا ہے. دیکھیے 4.25 سال ہو گئے احتساب کا نعرہ لگایا, اس کی آڑ میں بدترین انتقام کیا اور یہ بیانیہ احتساب کا ان کا دم توڑ چکا, اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی جو مقدمہ جو درجنوں کے حساب سے داخل کیے گئے حزب اختلاف کے خلاف, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹیز ہیں, ایک بھی مقدمہ ثبوت کے ساتھ یہ کسی کے خلاف اسٹیبلش نہیں کر سکے. بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں, میں ذرا بات کر دوں. اور دوسری بات یہ ہے, مجھے کو پرابلم ہے اور دوسری بات میں میرا بات کرنے جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ میں آج تک جتنے بڑے بڑے اسکینڈل, میں مفروروں کی بنیاد پر بات کرتا ہوں, میں ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی میگا اسکینڈلز ان 4 سالوں میں عمران نیازی کے ناک کے نیچے ہوئے ہیں, کون سا ایک کیس ہے جو کہ نیب کو ریفرنس جس کا کیا گیا, ایک بتا دیں. چاہے وہ چینی کا اربوں کا اسکینڈل ہے, چاہے وہ بندوں کا اربوں کا اسکینڈل ہے, چاہے وہ ادویات کا اربوں کا اسکینڈل ہے, چاہے وہ گیس کا اربوں کا اسکینڈل ہے, چاہے انتہائی ایفیشنٹ جو پاور پلانٹس بجلی کے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگائے گئے تھے, جس کو سستی گیس سے چلانا مقصود تھا, مہنگے ترین تیل اور فینس آئل سے چلائے گئے اور بجلی انتہائی مہنگی قیمتوں پر بنائی گئی, تو اس کیمپس کہاں گئے؟ اور کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنا دیا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, DRT پشاور لے لیں, آپ مارم جبہ لے لیں, آپ ہیلی کاپٹر لے لیں, ایک اسکینڈل بتا دیں جو کہ انہوں نے جس کی تحقیق کی اور نیب کو بجھایا. لہذا یہ احتساب مکمل طور پر فراڈ تھا, یہ بدترین انتقام تھا. پھر لندن کی برطانیہ کی جو مشہور زمانہ جو کرائمز ایجنسی ہے, نیشنل کرائمز ایجنسی, اس کو کتنے دھوم سے انہوں نے ہزاروں پیپرز پر مبنی ان کو کاغذات بھجوائے, بنڈل بھجوائے. 2 سال انہوں نے تحقیق کی میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف, اور دنیا بھر میں ثبوتوں کے لیے انہوں نے کاوشیں کی. وہ ان کا, میں نہیں کہہ رہا, لندن کی عدالت کے ڈاکومنٹس اس کی پکار کے گواہی دے رہے ہیں. برطانیہ میں پورے جو جہاں پر جس بینک پہ میرے اثاثے تھے یا پراپرٹی تھی, 15 سال پیچھے گئے, 15 ایئرس. سوئٹزرلینڈ گئے, دبئی گئے اور نہ جانے کہاں آف شور کمپنی میں گئے. بالآخر 2.25 سال بعد انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں ملا اور عدالت میں کہا کہ ہم اس کو ڈراپ کر رہے ہیں. اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے, اور میں تو ان کی یقین کریں تقریر سنتا نہیں, اس لیے کہ
اس قوم کو انہوں نے جس طریقے سے ان کے ذہن کو پوائزن کرنے کی کوشش کی ہے، معاشرے کو جس طرح انہوں نے ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور گالی گلوچ اور دشنام ترازی کو آرڈر آف دا ڈے بنا دیا ہے، میں اس شخص کی تقریر نہیں سنتا، یقین کریں، لیکن ظاہر ہے کہ جب میں ایک لیڈر دی اپوزیشن ہوں، مجھے پھر انفارمیشن میں لے لیتا ہوں۔ اب کل جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مغرب کے خلاف یا سپر پاور کے خلاف شہباز شریف بات کرے گا یا نواز شریف، ان کو تو اربوں روپے کے ان کے باہر اکاؤنٹس پڑے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی، اپنے گربا میں آپ جھانکیں کہ اتنے پونے 4 سال کے بدترین انتقام کے بعد ان دا نیم آف اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایک دھیلا نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف آپ کو نہیں ملا، ایک دھیلا میرے خلاف آپ کو نہیں ملا، اور آج بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا، ذرا بھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ کہتے ہیں ان کے اربوں روپے کے اکاؤنٹس باہر پڑے تو لے آتے نا، قوم کو بتا دیتے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ڈرون حملوں کو میں نے رکوایا اور نواز شریف نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ نواز شریف آن ریکارڈ ہیں، امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہائیسٹ لیول پر، انہوں نے ڈرونز کے اوپر اپنا پورا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ یہ پاکستان کے اندر جو اپنا ہماری سرحدوں پہ ڈرونز پڑتے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس کی میں نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ خود اس کا ثبوت موجود ہے ریکارڈ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ عمران نیازی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، میں اس کی تصویر بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ کیا کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں، لیکن میں ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ we have long standing relationship between Pakistan and the United States. They span over more than 7 decades. اور بڑے اچھے الفاظ میں یہ باتیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ایک دوسرا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں۔ کہاں وہ دوسرا ورلڈ کپ، اور کہاں آج یعنی بدترین خارجہ پالیسی کے نتیجے میں ہمارے جو تعلقات ہیں یعنی دنیا کی گلوبل پاورز سے اور ہمارے دوست ممالک سے، مسلم ممالک سے، اس کا اس شخص نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے بالکل۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا، سعودی عربیہ اور دوسرے ہمارے ترکی اور دوسرے مسلم ممالک سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں۔ چین ہمیشہ پاکستان کی جو مدد کو آیا، چاہے وہ امن کا زمانہ تھا یا جنگ کا زمانہ تھا، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کس نے چین اور سی پیک کے خلاف دشنام ترازی کی؟ سب سے پہلے پرویز خٹک نے، جو اس کے وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان صاحب نے، اپنا ان کے جو اسد عمر نے، اور کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو قرضے ہیں، وہ بھی 8% پہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ 8% پہ آپ نے قرضے لیے ہیں۔ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے جس میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل نے کہا کہ پرائم منسٹر یہ ہم سنتے ہیں کہ یہ تو قرضے ہیں اور وہ بھی 8% پہ۔ احسن اقبال بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اور دوسرے منسٹرز بیٹھے تھے۔ تو احسن اقبال صاحب نے کہا یہ جنرل صاحب یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ پرائم منسٹر نے یہی کہا۔ ان نے کہا جی ہمیں یہ بڑا میسو پروپیگنڈا ہے۔ ان نے کہا جی قرضے نہیں ہیں، اس میں قرضے بھی ہیں اور انویسٹمنٹ بھی ہیں۔ جتنی بجلی کے پاور پلانٹس ہیں یہ ساری کی ساری چین کی انویسٹمنٹس ہیں، چینی کمپنیوں کی، جس میں ان کا کیپٹل، جو ان کا اپنا سرمایہ وہ لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہمیشہ آپ جانتے ہیں جب کوئی منصوبہ لگتا ہے اس میں سرمایہ کار اپنی جیب سے بھی پیسہ خرچتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کا اپنا کیپٹل، اپنا اس کا سرمایہ، اور پھر وہ لون بھی لیتا ہے بینک سے،
وہ بینک بھی انہوں نے چینی بینکوں سے لون لیے. جس طرح کوئی سرمایہ کار دنیا میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں وہ کاروبار کرتا ہے، تو ان کا رسک، پروفٹ لاس ان کا، اور وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ پاور پلانٹ، بجلی کے منصوبوں میں. جہاں تک ایسے منصوبے جہاں پر وہ چائنیز لونز ہیں، جس طرح لاہور کا آپ جانتے ہیں اورینج لائن، اور دوسرے پاکستان میں جو روڈ انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے، اس کے لیے بتایا گیا کہ یہ 8% نہیں، یہ 2.25% پہ ہیں. تو جنرل راحیل حیران رہ گیا. اچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں پریزنٹیشن دیں. پھر آپ کو پریزنٹیشن دی گئی، اور اس کے بعد پھر اسد عمر، آپ کو یاد ہے وہ جو برطانیہ کا ایک پروگرام ہوتا ہے ویکلی ہارٹ ٹاک، اس میں اسٹیفن سیکر کو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط تھا، چین کے جو منصوبے بڑے اچھے، اور چین کا جو ہمیں کریڈٹ ملا ہے وہ تو بڑا کمپیٹیٹو ہے، 2% پہ ہے. اب اس طرح یہاں پر بات نہیں رکتی. چین کے اوپر چینی کمپنی کو کرپشن کے الزامات کرپشن کے لگائے. وہ ملک جو پاکستان کے جس نے ہمیشہ ساتھ دیا، اور کہا کہ وہاں پر کرپشن ہوئی، فورنزک آڈٹ کروایا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ خود عمران نیازی نے کہا کہ ملتان میٹرو میں وہ جو یادیو کمپنی تھی یا یاداشت کمپنی تھی، وہ کون سی کمپنی تھی؟ یادیو کمپنی تھی شاید، میں یادیو تھی، کہ $17 ملین جو چینی کمپنی ہے، اس کو شہباز شریف وہ فرنٹ کمپنی ہے، اور انہوں نے جناب پیسہ باہر بھجوا دیا ہے اپنا پاکستان، $17 ملین. اور ایک ٹی وی چینل کے اینکر، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے دن رات اس کا وویلا کیا. بالآخر مجھے کہنا پڑا، اور مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں، میں نے اس طرح کہا، میں نے کہا کہ پٹ اپ اور شٹ اپ. آج تک اس کا جواب نہیں آیا اس بات کا، آج تک، کیونکہ اس میں ہے کچھ نہیں تھا. وغیرہ یہ مجھے بخشتے، اگر جنہوں نے برطانیہ میں یہ کچھ کیا، یہ اپنے مجھے بخشتے. یہ چین اور چینی حکومت سے انہوں نے ہر چیز کا اکاؤنٹ لیا، مگر چینی جو کمپنی اور چینی عوام کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک طرف تو ہم پاکستان کے، ہم پاکستان کے عوام کے ہم دوست ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم بہت یہ کچھ کر رہے ہیں، اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ عمران نیازی کا وہ کردار جو کہ ان 4.25 سال میں رہا، جس نے پاکستان کے کاروبار کو، پاکستان کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچایا. اور سعودی عرب جو ہمارا مربی ہے، بہت دوست، اور دل سے ہمارا دوست ہے، دل سے، اس نے اس کے بارے میں، جس نے ہمیں پاکستان کو ہر برے اور اچھے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اور اربوں ڈالر ہمیں دیے اپنا بغیر کسی کنڈیشن کے، اس کے بارے میں کیا کہا؟ نو لیس دین فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی، ہم سعودی عرب کے بغیر ہی ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں. اور اب آ جائیں جو ان کی جو سب سے لیٹسٹ جو انہوں نے زہر اگلا ہے کہ جناب یہ غیر ملکی سازش ہے. او بھائی، غیر ملکی سازش کا آپ کو آج علم ہوا؟ آپ نے جب یہ خط آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا، تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ اور کیوں آپ نے وہ کاغذ لہرایا ایک جلسے میں، اور جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی جو کاؤنسل ہے، اس میں آپ بعد میں گئے؟ اگر یہ بات تھی تو آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے تھا. اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعی، پھر آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ، اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا، اور بات کر رہا تھا. اندازہ کریں، یہ آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے، اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دی آپ نے؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہماری جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز؟ پھر آپ نے کیوں کہا
کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو اس کو سیلیبریٹ کریں گے. کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا آپ کا بھونڈا آپ کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان جہاں پر الحمدللہ متحدہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو اب آ چکی ہے وہ موشن، اس کے حوالے سے جو 172 کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی. آپ اب آئینی آپ ایک یعنی جھرلو کے ذریعے آئے، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے، مگر ہم نے پارلیمان، قانون اور آئین کا راستہ اپنایا اور آپ کو اب راست نہیں آ رہا اس لیے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، پھر آپ دھمکیاں دی آپ کہ میں 1 لاکھ آدمی لاؤں گا، یہ کروں گا. یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی؟ یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم وہ جو ان کے اپنا جو خدمات تھیں ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کرپشن کی ہے، بدترین کرپشن، وہ کیوں کی؟ آپ نے اس کا کیا احتساب کیا؟ اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے، غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. ایک عام گھرانے میں شیرخوار بچے کو دودھ نہیں ملتا اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آ سکتی. اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. آج سیمنٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے، اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ہیں ان 4 سالوں میں. چینی 50 روپے سے 100 روپے جا پہنچی، اپنا آٹا 35 سے 100 روپے پہ جا پہنچا. کس ریاست مدینہ کی کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ اور آپ آج قوم کو پھر دھوکہ دینے پہ تل گئے ہیں اور آپ ایک مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. عمران خان نیازی، یہ قوم آپ کو اب اجازت نہیں دے گی. پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی انشاءاللہ پارلیمان میں جمہور اور آئین کے مطابق آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے جو اپنے مہنگائی نے کچومر نکال دیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. باقی اس کے ہاتھ میں ہے. جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہسپتال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے، باقی کامیابی اس مالک کے ہاتھ میں ہے. اور جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایک گھر نہیں ملا کسی کو، ایک گھر کا ایک اینٹ نہیں کہیں لگی. اور نوکریاں جو ہیں 1 کروڑ دور کی بات ہے، لاکھوں لوگ جو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے، جو تالاب ہے اس میں لاکھوں لوگ اور اس تالاب میں بے روزگاری کے اس تالاب میں بیچارے غرق ہو چکے ہیں. اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی، بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کے کیمروں کے ذریعے آپ کے توجہ سے قوم کو میں پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا. تھینک یو. ایک میں سوال میاں صاحب. ہیلو 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 جی جی میں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں جی.
جی جی وہ جی میں ابھی بات کرتا ہوں جی، اور باقی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم مشاورت کر لیں، مہربانی. تھینک یو ویری مچ. جی خالد محمود صاحب ایک منٹ. جی خالد صاحب. میاں صاحب کیا جو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جانب سے اور خاص کر جو اداروں کی جانب سے کسی قسم کا آپ کے ارکان پارلیمنٹ کو کوئی تھریٹ ہے؟ کیا کوئی ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی تھریٹ منصور ہوا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں یا ان کو روکنے کے لیے جو آج آپ نے ایک خط بھی لکھا تھا انٹیریئر کو، کیا اس کا کوئی جواب آیا آپ کو؟ ابھی تک کسی ہمارے پارٹی کے ممبر کو یا جو اتحادی پارٹیاں جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، کسی کو ابھی تک کوئی اپنا ایسی کال نہیں ملی جس میں کوئی تھریٹ ہو یا یہ کہا کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. رہی بات امن و امان کی، تو ہم نے اس حوالے سے ہم نے آج خطوط لکھ دیے ہیں انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اگر عمران نیازی جو کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کو وہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ اس روش پر وہ جا رہا ہے اور تل چکا ہے. ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو کہا ہے کہ اگر ووٹنگ والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منسٹر انٹیریئر، سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ بدرجہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو بھی درجہ بدرجہ ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اگر پرامن ووٹنگ کے لیے ہمارے ممبرز کو ہاؤس میں داخلے کے لیے کہیں رکاوٹ بنی تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم خط لکھ چکے ہیں اور پھر یہ لوگ کٹہرے میں ہوں گے. جی شہباز صاحب، جی سر پنجاب کا بھی سیشن کال ہو گیا ہے، تو پنجاب میں آپ متحدہ اپوزیشن کی تیاری کس حد تک دیکھتے ہیں اور پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے متحدہ اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیے پہلے ہم سینٹر کی بات کر لیں. یہاں پر متحدہ اپوزیشن نے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت ہی اٹس اے ریئر مومنٹ، ایک ریئر مومنٹ ہے جہاں پر پوری اپوزیشن متحد ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف، میں اور میری پارٹی، پھر آپ دیکھیں بی این پی مینگل دیکھیں، آپ جمہوری وطن پارٹی دیکھیں، بی این پی مینگل کے سردار اختر مینگل ہیں اور نوابزادہ اپنے بھگٹی ہیں، پھر اے این پی کے آپ دیکھیں حیدر ہوتی ہیں، پھر آپ پاکستان قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ کے خالد صدیقی صاحب ہیں، پھر آپ دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اسن بوتانی صاحب ہیں، باپ کے جو خالد مکشی صاحب ہیں. ان سب نے مل کر اپنی ضمیر کے مطابق متحد ہو کر انہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا ہے. تو اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کہ اتنا، اور کئی دانے پھینکے گئے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، مگر کسی نے پرواہ نہیں کی. ایک ہی مقصد ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا. تو میں اس متحدہ اپوزیشن کی پوری لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس اتفاق اور اتحاد کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ پرسوں یہاں پر عمران نیازی خان کو شکست فاش ہوگی. پنجاب میں اب پنجاب میں آپ نے بتایا، مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ پنجاب میں انہوں نے اپنا اجلاس تو بلایا 4 بجے ان کا، 5 بجے جو نامنیشن پیپرز داخل کریں. اندازہ کریں کہ یعنی کوئی اتنی کون سی وہ بین الاقوامی سازش ہے جو اب انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سازش کو ناکام کر لیں اور 20 منٹ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے پنجاب میں اپنے کاغذات داخل کریں. اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کو ہو سکتا ہے، اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کو ہو سکتا ہے. اس میں بھی مشاورت ہوگی اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ،
JUI के साथ और साथियों के साथ उनकी मुशावरत के साथ आज हम फैसला करेंगे। सर उस्मान खान सभा टीवी से आप सर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और एक दिन रह गया दरमियान में। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। वो ऐसे कौन से एरियाज होंगे 3-4 जो आपने फौरी तौर पर आके स्टेप्स लेने हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी डिक्शनरी में इंतकाम का वर्ड नहीं है, तो जो कार्टेल ने, जो इमरान खान साहब के साथियों ने करप्शन की है, क्या आप भी आके नैब को पीछे उनके लगाएंगे या आम माफी का ऐलान किया जाएगा? देखिए, आपने एक संजीदा सवाल किया और मैं संजीदा जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मैं कोई बड़ा बोल यहाँ नहीं बोलने जा रहा। अल्लाह से डरना चाहिए, उस ज़ात पाक से। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से अपने अदवार में करप्शन के खात्मे का कभी ऐलान नहीं किया, कभी उसके ढंढोरा नहीं पीटा। इमरान खान का तो जो मेन से था ही कि करप्शन का खात्मा, और 90 दिन कहा, 90 दिन में मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा। और मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जो वो दिन रात कहते रहे कि अगर ₹1 अपना डॉलर के मुकाबले में रुपया कीमत कम होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, और ना जाने क्या क्या कौम को बताया। और $300 अरब, मैं $200 अरब, $300 अरब बाहर पड़ा वो लेके आएंगे 90 दिन में करप्शन। हमने तो कभी कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। लेकिन इन हमारे 2013 से 18 तक अपना फेडरल गवर्नमेंट में, और 2008 से लेकर 2018 तक 2 अदवार पंजाब में इस खादम के गुजरे, क्या एक धेले की करप्शन हमारे खिलाफ ले आए? एक धेले की करप्शन, मैंने उसकी सारी तफसील आपको बता दी। बल्कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि अरबों खरबों इस कौम के खरबों रुपए के जो मंसूबे फलाही और तरक्याती खुशहाली के मंसूबे वफाक ने लगाए या पंजाब में लगाए, उसमें अरबों रुपए की, कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। ये इतनी बड़ी ये सेविंग है, इतना बड़ा ये कारनामा, कभी हमने बढ़ चढ़कर कभी इसका ढंढोरा नहीं पीटा, क्योंकि फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एक बात तो ये है। अब आ जाएं क्या, देखें, आम आदमी के लिए मैं इस तरह कहा कि हम मिलकर मुतहदा ऑपोजिशन में, अगर वो उन्होंने मुझे अपना ये सौंपा है और मेहरबानी की, तो ये सबकी ये मुतफ़क़ा। आप देखें, आप उनका जवाब मुझे देंगे, मुझे उनका जवाब देंगे सबके सवाल लेंगे कि जो मुतहदा ऑपोजिशन की जो गवर्नमेंट इंशाल्लाह मार्च वजूद में आएगी, तो हमारा सबसे पहला और जो अपना जो एक्ट होगा या फर्ज की अदायगी होगी, किस तरीके से हम गरीब आदमी की जिंदगी में कुछ आसूदगी लेके आए, और उसकी हवाले से हम इंशाअल्लाह जो इक़दामात, हम 2-3 इक़दामात करेंगे। मैं अभी प्रीमेच्योर उसका ऐलान नहीं करना चाहता, जब अल्लाह ताला मौका देगा तो उसके वक्त हम ऐलान करेंगे। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि कर्जों में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनका आखिरी बाल भी जकड़ा गया है, खरबों रुपए के कर्जे लिए गए, और IMF के हम अब असीर बन चुके हैं। और इस तरह यानी हमारे जो लोन्स जहां से हम लेते हैं, मगरब से लेते हैं, अपने लोन लेते हैं, अब पब्लिक हम डेट्स, उनको हम दिन रात उनको कोस रहे हैं। आपकी जो सबसे बड़ा चंक जो है आपकी एक्सपोर्ट्स का, वो EU कंट्रीज का और अमेरिका का है, और EU कंट्रीज ने क्या कहा आपको, और आप आज उनके खिलाफ बातें करके तो आप पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुकेड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली जो है आप उसको डैमेज करना चाहते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यू वांट टू किल दैट गूज विच ले गोल्डन एग्स। कितने अफसोस की बात है। तो हम इंशाअल्लाह ये करेंगे, जरूर करेंगे अपना आम आदमी का आसूदी के लिए ऐलान, जब वो मौका आ जाएगा। इमरान खान न्याजी, ही इज लाइक अ ड्राउनिंग मैन, क्लचिंग एट द स्ट्रॉ, यानी वो जो है ना तनके को, डूबते को तनके का सहारा, उसकी हालत ये है। एक मिनट आसिफ, एक मिनट। मियां साहब, ये जो खाद का मामला है, ये इंतजाई अहमियत का हामिल है, सिक्योरिटी कमेटी में मैंने उसका सारा जवाब दे दिया आपको। आप इसको टेकअप करेंगे, और आप समझते हैं कि लश्करी क़यादत इस खाद से धोखा खा गई है जो हैंड आउट आया? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि
इमरान न्याजी ने ट्रम्प को क्या कहा था कि जी ये हम वी आर पार्टनर्स वॉर अगेंस्ट टेरर। आपके इल्म में है ये, मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज है। और पाकिस्तान ने इसके लिए अपना बड़ा साथ दिया और ये किया है। अगर ऐसी बातें होती मुझे बताएं, तो फिर वो खत जो है, अगर ऐसी बात होती तो सामने आती ना बात। अभी जो हुई है अपने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, उसका जो एलामिया जारी हुआ है उसमें तो एक लफ्ज भी नहीं है कि साजिश हुई है। मुझे बता दें, वेयर इज द वर्ड साजिश देयर, बता देना मुझे आप। और फिर 3 हफ्ते लगाना और फिर फॉरेन मिनिस्टर का वेलकम करना कि जी OIC कंट्री और अमेरिका के ताल्लुकात हम बढ़ाएंगे, और जो 75 साल जो हमारे जो सफारती ताल्लुकात उसको सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ ये बातें और कहाँ आनंद फानन यू टर्न और कहा जी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कितने अफसोस की बात है। साजिद साहब ये फरमाइएगा कि इस खत के साथ पूरी अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर ने लिंक किया है और आपके पूरी अपोजिशन और उसका खत को लिंक किया है। फिर उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी बात की कि वो खुद मुख्तार है। आप नहीं समझते कि जो हमारे जो कश्मीर की पॉलिसी है या हमारे रियासती इदारों की जो पॉलिसी है वो इसके ऊपर अफेक्ट होगी? देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को वो इतनी तारीफ कर रहे हैं आजकल कि इतने गर्विदा हो गए हैं मोदी सरकार के, कहा कि वो न्यूट्रल होके उन्होंने जनाब बहुत जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी बनाई है। इंडिया के हवाले से न्यूट्रल की वो कुछ तशरीह करते हैं और अपनों के बारे में न्यूट्रल की वो कुछ तशरीह करते हैं। ये है उनके जहन की जो इख्तरा, ये वो शार्प कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी, जो कि उनको चैन से नहीं बैठने देती। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया था उसका ये जवाब ये है कि ये हमारे लिए एक रास्ते में जो नहीं होते वो बूबी ट्रैप्स वो बिछाए गए हैं, वो माइंस बिछाई गई हैं, उनको एक एक करके हमें हटाना होगा और अपना रास्ता साफ करना होगा। ये बड़ा कठिन मरला है। ये सिर्फ इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काबिशों से इंशाअल्लाह हम जरूर इसको हल करेंगे। मियां साहब, एक तो बताइएगा कि टेलीफोन लाइन पर आपके साथ अभी कौन थे, और दूसरा ये कि मियां नवाज शरीफ साहब का वापसी के हवाले से उनका क्या मनसूबाबंदी क्या कर रहे हैं उनकी वापसी के? ये देखिए, टेलीफोन लाइन पर कोई ना जादूगर था ना कोई और था। ये एक अल्लाह मियाँ का एक इंसान है वो था। और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएंगे अपने इलाज के बाद इंशाअल्लाह। जी नासिर साहब ये बताइएगा, नासिर साहब को दे दो पहले तो। मियां साहब मैंने पूछा था कि जो ज़ेरे समाअत मुकदमात हैं इस वक्त अपोजिशन के खिलाफ, उनका क्या मुकदमा होगा? क्या फरमाया? जो ज़ेरे समाअत मुकदमात हैं अपोजिशन के खिलाफ, आपके खिलाफ भी है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या आप मुझे बताएं कि जो माजी है 3.5 साल उसका गवाह है। सुप्रीम कोर्ट तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं, हमारे साथियों को अपने बेले मिली और मेरिट पे मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपना एक उनके प्रोसिक्यूशन के बड़े अपना वो 73 खान वकील खड़े थे, उनको कहा कि बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इसमें क्या है। ही कम्स अक्रॉस, मैं अपनी खुद नुमाई नहीं कर रहा, लेकिन आपकी सिर्फ ज़हन की याद दहानी के लिए, ही कम्स अक्रॉस एज अ गुड बॉय हु हैज प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब। वो अपनी दुम दबाकर अपनी दरखास्त देकर भाग गया वहां से। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक के हक में जो फैसले आए हैं, राना सनारलो के साथ क्या हुआ, पंजाबी कहते हैं बिल्कुल तुरो है उधर तुरो, बिल्कुल झूठा मुकदमा। इसी तरह आप देखें कि इस दौर में बेटियों को भी और बहनों को भी जेलों में भिजवाया गया। कभी देखती आंख ने ऐसा मंजर नहीं देखा था, दिल खराश। हमारी रवायात हैं, मशरक़ी रवायात हैं, हमारे एक माशरा है जहाँ पर लोग बुजुर्गों की और बेटियों की कदर करते हैं, माओं की कदर करते हैं। जी मियां साहब देखें, अभी जो आपने अक्सरियत शो की है उसमें जो आपने 170 तक की आपकी अक्सरियत है, ये सारे वही लोग हैं जो इमरान न्याजी के खिलाफ वोट लेकर आए। अभी मुनहरिफ अरकान के अलावा भी आपकी अक्सरियत है। नहीं जी, वो अलहदा हैं। ये अक्सरियत जो दिखाई गई ये मुतअद्दा अपोजिशन और इत्तेहादी पार्टियां जो छोड़ के आई हैं उनका हक है। या जी बिल्कुल सही। या लेकिन इमरान खान साहब बड़ी खूबसूरती से इन लोगों को चोर, डाकू और बदकिरदार और इस तरह के इनके ऊपर इल्जाम लगा। इसी तरह हमने देखा कि 4 साल हुकूमत करने के बाद
بجائے اس کے کہ اپوزیشن ان سے جواب دہی کر رہی ہوتی ہے اور ان کے گلے میں آپ نے پھندا ڈالا ہوتا، وہ ساری اپوزیشن کو ہائے دن اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی خط کے اوپر اور کبھی کسی دوسرے. تو اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک ضدی، ایک ڈھیٹ آدمی، ضدی، اور جس کو میں نہ مانوں اور میں اگر جاتا ہوں تو پھر کچھ نہ بچے، اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ہم نے علاج جو ہے کہ قوم کو گلو خلاصی ہو، آئین اور قانون کے ذریعے ہم اس کا بستر بوریا گول کریں، اور جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں. بالکل. یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں، آپ تو دوسرا سوال ہوگی، کسی اور کو موقع دیں. یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں تو آپ کے جو یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن آپ کی گورنمنٹ کے کیسے ہوں گے؟ اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بہت جلدی کی ہے، آپ کا اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہوگا، اور سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں برابری کی بنیاد پر. اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا، ماں سوائے کہ یہ آپ ان سے پوچھیں. مریم جی نصیب سے دیکھیے اب تک سر، ایک یہ تو بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن آئی ہے حکومت میں، جو لوگوں نے کہا کہ نیب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو کیا آپ نیب کے ادارے کو بند کر دیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کا، وہاں پہ پی ٹی آئی نے کچھ دوبارہ سویپ کیا. سر ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا نیب کو بند کریں گے، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی نے سویپ کیا. سر یہ سویپ جو انہوں نے کیا ہے، پہلے مرحلے میں وہ ناکام رہے، کل وہ جیت گئے، تو آپ نے ایک دم توڑتی سیاست میں جان نہیں ڈال دی عمران خان کی طریقے سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. یہ عوام کا جو حق ہے وہ ووٹ دینے کا ان کا، اور ہمیں عوام کے فیصلے کو ماننا چاہیے. بالکل، اس میں کیا دو رائے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کلیم ہے. آپ مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کا جواب وہی دے سکتا ہوں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ بیزاز سلیمی نیوز 1 ٹی وی سے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ بجٹ تک نہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا، نہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو آپ آنے کے بعد کیا ان کے اس اقدام کو برقرار رکھیں گے اور کس طرح پبلک کو ریلیف دیں گے؟ یہ میں اس کے جواب دے چکا ہوں. آپ یہ ہم پہ چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ وہ موقع لے کے آئے گا اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے، متحدہ اپوزیشن اپنی ٹیم چنے گی انشاءاللہ مل کے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو حد المقدور ہوا ہم عوام کی بدترین مشکلات میں کمی کرنے کے لیے کوشش کریں گے. شہباز صاحب، آپ سنڈے والے دن بالکل آبویس ہے کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو کیا اتحادیوں کے ساتھ کا پاور شیئرنگ جو فارمولہ ہے وہ طے ہو گیا؟ اگر وہ ہو گیا تو اگر آپ بتانا چاہیں تو. ہر چیز مکمل مشاورت سے ہوگی اتحادیوں کے ساتھ. پہلا ہمارا جو ہدف ہے کہ پرسوں انشاءاللہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادبی قوت پوری دنیا، پوری قوم نہیں پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ شخص جو کہ جھلو کی پیداوار ہے، آئین اور قانون کے حوالے سے یہ اپنے شکست اس کو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر مشاورت کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے نئی گورنمنٹ بنانے جانا ہے. شہباز صاحب آپ نے انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد میں کئی من مرغیاں جلائی جاتی ہیں، تو کیا ابھی بھی کیا کوئی مرغیاں جلائی جا رہی ہیں یا وہ سلسلہ ختم؟ کیا اس کی تردید آج تک آئی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. امپورٹنٹ اور چند مختصر گزارشات کرنی ہیں. وہ کہتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ نادان دوست جو ہوتا ہے وہ بڑا نقصان کرتا ہے، اور دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے. بدقسمتی سے عمران خان نیازی صاحب کا یہی حال ہے، اور یہ جو ٹائم ٹیسٹڈ کوڈ جو ہے ان کے اوپر بہت
फिट बैठता है। देखिए 3.25 साल हो गए, एहतसाब का नारा लगाया, उसकी आड़ में बदतरीन इंतकाम किया, और ये बयानिया एहतसाब का उनका दम तोड़ चुका, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक भी जो मुकदमा जो दर्जनों के हिसाब से दाखिल किए गए हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ, चाहे वो PMLN है या पीपल्स पार्टी है या दूसरी पार्टी है, एक भी मुकदमा सबूत के साथ ये किसी के खिलाफ एस्टेब्लिश नहीं कर सके। भाई तरह खामोशी इख्तियार करूं, मैं जरा बात करूं। और दूसरी बात जो है, मेरे उनको प्रॉब्लम है, और दूसरी बात मुझे बात करने में आएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जी गठजोड़ में आज तक जितने बड़े बड़े स्कैंडल, और मैं मफरूलों की बुनियाद पर बात करता हूं, ये ठोस दलाल के साथ बात कर रहा हूं कि आज तक जितने भी मेगा स्कैंडल्स इन 4 सालों में इमरान नियाज़ी के नाक के नीचे हुए हैं, कौन सा एक केस है